सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान का अमन और खुशहाली जमहूरियत और उसकी इक़्तिदार से मुंसलिक है। बलूचिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान के खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पाक फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर किरदार अदा कर रहे हैं। कोयटा सेफ सिटी मंसूबे का बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुस्बत असर पड़ेगा। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया। DGISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान का अमन और खुशहाली जमहूरियत इसकी इक़्तिदार से मुंसलिक है। बलूचिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम पाकिस्तान के खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। कहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पाक फौज समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर किरदार अदा कर रहे हैं। कोयटा सेफ सिटी मंसूबे का बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुस्बत असर पड़ेगा। GBA2 के वोटों की दोबारा गिनती जारी है। वोटों की गिनती DC ऑफिस में की जा रही है। अब तक 50% वोटों की दोबारा गिनती की जा चुकी है। सदर पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन DC ऑफिस में मौजूद हैं। अमजद हुसैन का कहना है कि रिकाउंटिंग का अमल अभी चल रहा है। कारकुन सोशल मीडिया की गलत खबरों पर कान न धरें। तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, रिकाउंटिंग का अमल जारी है, क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात गिलगित के हल्का 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान की कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके साथ धांधली हुई है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने जिले भर में मुजाहरे और जलसों का ऐलान किया था, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और DC ऑफिस के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसमें ये फैसला हुआ कि रिकाउंटिंग होगी। इस वक्त रिकाउंटिंग का मरहला जारी है और GBLA2 से तमाम तर उम्मीदवार DC ऑफिस में मौजूद है और अब तक 50% से ज़ायद जो है वो रिकाउंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। जबकि सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट भी इस वक्त DC ऑफिस में मौजूद है और उनका कहना है कि रिकाउंटिंग का अमल जारी है। जब तक रिकाउंटिंग मुकम्मल नहीं होती और हतमी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया जाता, कारकुनान सोशल मीडिया पर कान ना धरे। जबकि उन्होंने कहा है कि हमारे साथ धांधली हुई है और हम इस रिकाउंटिंग में जीत जाएंगे। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमती पाबंदी मुस्तरद। नून लीग की मानसेहरा में मैदान सजाने की तैयारियां। जलसागाह में 50,000 कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज बनाने का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। जबकि कायदीन को खुशामदीद कहने के लिए शहर में पोस्टर्स और बैनर्स लगाने का काम जारी है। मरीम नवाज समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नज़र जलसा करने की इजाज़त नहीं दी थी। ताहम इस हुकूमती पाबंदी को मुस्तरद करते हुए नून लीग ने मानसेहरा में मैदान सजाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मरीम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर बिलावल भुट्टो की तारीफ। मरीम नवाज कहती हैं, बिलावल से फ़ोन पर मुख्तसर बात हुई, वो धांधली पर जो आवाज़ उठा रहे हैं ये अच्छी बात है। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने सबसे मिलकर धांधली की, लेकिन पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। यह हुकूमती जमात की तारीखी शिकस्त है। मरीम नवाज ने सब जमातों से लोटों को खैर बात कहने का मुतालबा कर दिया। मेरी बहुत एक मुख्तसर सी बातचीत हुई है उनके साथ और मैंने उनको कहा कि आप जिस तरह से वहाँ पर धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और ये जॉइंटली PDM के फोरम से भी हमको उठानी चाहिए। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ और वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो रिज़ल्ट था वो पहले से बहुत लोगों को मालूम था। वो व्हाट्सएप जर्नलिस्ट के थ्रू इलेक्शन से चंद घंटे पहले और 48 घंटे पहले सबको मौसूल भी हो गया था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर जाकर अवामी ताकत का मुजाहरा करना, उनको एक्सपोज करना, धांधली करने वालों को जिसके लिए की जा रही है, उस जमात का ना कभी वहाँ पर वजूद था और ना अब है। और अब आप ये देखें कि हमेशा कहा जाता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है गिलगित बल्तिस्तान उसके लिए वोट करता है। तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है, मेरी कम अज़ कम मेरी याददाश्त में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब थी उनको इतनी सीट्स मिल गई, मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी 16 सीट्स मिल गई, इनको तो सादा अक्सरियत भी ना मिली। तो ये इनकी तारीखी नाकामी है जिस पर इनको शर्म से मुंह छुपा लेना चाहिए।
PTM نے جلسوں پر پابندی اور گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی، سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، عوام کو ان کا جمہوری حق دلا کر ہی دم لیں گے، حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد PTM نے میثاق جمہوریت کے 12 اہم نکات کی منظوری دے دی۔ میثاق جمہوریت کے اہم نکات کون سے ہیں، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ فضل الرحمان کی سربراہی میں PDM نے 12 نکاتی میثاق پاکستان کی منظوری دے دی۔ میثاق پاکستان کے تحت اپوزیشن جماعتیں وفاقی، اسلامی، جمہوری، پارلیمانی آئین پاکستان کی بالادستی اور عملداری یقینی بنائے گی۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری، سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ بھی میثاق پاکستان کے نکات میں شامل۔ آزاد عدلیہ کا قیام، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور انعقاد پر بھی اپوزیشن جماعتوں نے اتفاق کیا ہے۔ عوام کے بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق اور صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ بھی نکات میں شامل۔ مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام، اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع کے لیے بھی اپوزیشن جماعتوں نے اتفاق کیا ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد بھی میثاق پاکستان میں شامل ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان، آئین کی اسلامی شقوں کا تحفظ اور ان پر عمل درآمد کا عہد بھی میثاق پاکستان کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق MPA چودھری سرفراز افضل کو اینٹی کرپشن راولپنڈی نے گرفتار کر لیا۔ سرفراز افضل لیگی سینیٹر چودھری تنویر کے بھتیجے ہیں۔ سرفراز افضل کو RDA سے منظوری کے بغیر پام سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ فروخت کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، سردار صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار صداقت، بتائیے گا اس گرفتاری کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ نون لیگ کے سابق MP ہیں چودھری سرفراز افضل ان کا نام ہے، جن کو اینٹی کرپشن راولپنڈی نے آج گرفتار کیا ہے اور کرپشن کے بیس پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرفراز افضل کو RDA سے منظوری کے بغیر پام سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ فروخت کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ سرفراز افضل سے مجاز اتھارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ FIR میں شامل کیا گیا، تاہم سرفراز افضل جو ہیں یہ راولپنڈی شہر سے سابق MP ہیں اور نون لیگ کے اہم رہنما بھی ہیں، ان کو آج اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے سردار صداقت، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی کابینہ نے کرونا کے علاج کے ادویات پر درآمدی ڈیوٹی ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کرونا پھیل رہا ہے، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان میڈیکل اتھارٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ وفاقی حکومت نے کورونا سے بچاؤ اور علاج کے لیے اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا پھیل رہا ہے، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کابینہ نے کورونا کے علاج اور بچاؤ کے لیے 61 اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس چھوٹ کی منظوری دے دی۔ کابینہ ارکان نے گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا کر وہاں کے مسائل حل کریں گے اور عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ کابینہ کو آگاہ کیا گیا کہ ملک میں گندم اور چینی کی کوئی کمی نہیں، ان کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان میڈیکل اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈمک بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کی منظوری دی۔ آن لائن ویزا سہولت کو مزید 16 ممالک تک بڑھانے کی منظوری بھی دی گئی۔ کرونا وائرس پھیلنے لگا، آزاد کشمیر میں 15 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاک ڈاؤن 21 نومبر سے 6 دسمبر تک ہوگا۔ وزیر صحت آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ شادی کی تقریبات، اجتماعات اور جلسے جلوسوں پر پابندی ہوگی۔ کریانہ، میڈیکل سٹورز، بیکریز، سبزی، فروٹ، میٹ اور ملک شاپس اور تندور کھلے رہیں گے۔ صبح 7 سے شام 7 بجے تک کھلنے والی دکانوں کو SOPs پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ 15 دن کے لیے آزاد کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن 21 نومبر سے 6 دسمبر تک ہوگا۔ وزیر اعظم نے کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت صحت نے 1 کروڑ شہریوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کی تجویز دی۔ ویکسین بکنگ کے لیے $10 کروڑ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری ڈاکٹر نوشین حامد کا کہنا تھا کہ پہلے فیز میں ہیلتھ ورکرز اور ضعیف شہریوں کے لیے ویکسین بکنگ کی تجویز دی گئی ہے۔ ایڈوانس بکنگ کے لیے 2 ویکسین ساز اداروں سے رابطے بھی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کرونا ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کرانے کی منظوری دے دی۔ وزارت صحت نے 1 کروڑ شہریوں کے لیے ویکسین کی بکنگ کی تجویز دی ہے۔ ویکسین بکنگ کے لیے $10 کروڑ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
سندھ حکومت نے رواں سال سردیوں کی چھٹیاں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی 23 نومبر کو NCOC کے اجلاس میں صوبائی حکومت کے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث تعلیمی اداروں میں پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں، مزید چھٹیاں نہیں دے سکتے۔ سندھ حکومت نے اسکولوں میں رواں سال سردیوں کی چھٹیاں نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی 23 نومبر کو NCOC کے اجلاس میں صوبائی حکومت کے فیصلے سے آگاہ بھی کر دیں گے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث تعلیمی اداروں میں پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں، مزید چھٹیاں نہیں دے سکتے۔ اور کورونا کے خوف کے پیش نظر متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت 10 ملکوں کو ویزے جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ فہرست میں پاکستان، ترکی، ایران، یمن، شام، عراق، لیبیا، کینیا، صومالیہ اور افغانستان شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق امارات امیگریشن نے پاکستانیوں کو وزٹ ویزا اور انٹری پرمٹ دینا بند کر دیا ہے اور پابندی کا اطلاق غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا۔ کورونا کے خوف کے پیش نظر UAE نے پاکستان سمیت 10 ممالک کو ویزے جاری کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ جو فہرست جاری کی گئی ان کے مطابق پاکستان، ترکی، ایران، یمن، شام، عراق، لیبیا، کینیا، صومالیہ اور افغانستان اس میں شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 3 گھنٹے طویل اجلاس ہوا، جس میں گنے کی کم از کم امدادی قیمت 200 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے ٹرانسپورٹیشن چارجز اور شوگر کین ڈیولپمنٹ فیس کی بھی منظوری دے دی۔ بروقت ادائیگیاں نہ کرنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کابینہ نے محکمہ خوراک کو پاسکو سے 63,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کے معاہدے کی منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ نابینا افراد کو ملازمتوں کے لیے عمر میں 15 سال کی رعایت بھی دی جائے گی، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا طویل اجلاس ہوا، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ گنے کی کم از کم امدادی قیمت 200 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بزدار سرکار نے اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے نون لیگ کی پنجاب حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے سابق دور حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور اخراجات سے متعلق رپورٹ مرتب کر دی۔ پبلک سیکٹر کمپنیز، میٹرو، اورنج لائن سمیت دیگر منصوبوں میں مبینہ کرپشن سے متعلق تفصیلات مرتب کر دی گئی ہیں۔ سابق اور موجودہ حکومت کے اخراجات کا موازنہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ بزدار سرکار نے اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے نون لیگ کی پنجاب حکومت کی کارکردگی عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹری بلدیات سندھ نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے ملازمین کے مطالبات مان لیے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ بلدیاتی ملازمین کو محکمہ مالیات کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے ملازمین سے 4 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ مطالبات پر عمل درآمد کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کے بعد مظاہرین واپس چلے گئے۔ سیکریٹری بلدیات سندھ نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے ملازمین سے مذاکرات کیے اور ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ بلدیاتی ملازمین کو محکمہ مالیات کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے ملازمین سے اس سلسلے میں 4 ماہ کا وقت مانگ لیا ہے۔